سید احمد کربلائی 1895۔ میں ملا حسین قلی ہمدانی کے کمرے کے اندرونی دروازے کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ آخری دن تھے جب میں عالم خاکی میں ان کے حضور کا شاہد تھا۔ ان کی پرجلال صورت کا تصور کر کے وہ تمام سال یاد کر رہا تھا جو میں نے ان کے ساتھ گزارے تھے۔ خیالات کے پر مجھے ان شیریں اور ناقابل تکرار دنوں کی جانب اڑائے لیے جا رہے تھے۔ ایک بار ہم آخوند کے ساتھ سید الشہداء کے روضے کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ درمیان میں آرام کرنے کے لیے ایک قہوہ خانے تک پہنچے اور دیکھا کہ اندر سے رقص و سرود کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آخوند نے چہرے سے ناگواری کا اظہار کیا اور ہمیں دیکھ کر بولے، آپ میں سے کوئی بہادری دکھائے اور اس جماعت کو نہی از منکر کرے۔ ہم سب خاموش اور حیرت زدہ کھڑے ہو کر انہیں دیکھتے رہے۔ انہوں نے دوبارہ کہا، ہم نے عرض کیا ہے کہ آپ علماء میں سے ایک تشریف لے جائیں اور اس جماعت کو نصیحت کریں۔ خوف و شرمندگی کی حامل خاموشی دوبارہ ہم پر چھا گئی۔ قہوہ خانے میں نشے میں مست ایک گروہ ناچنے گانے میں مصروف ہے، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آبا و امامہ کے ساتھ ہم جا کر ان سے یہ کہیں کہ اپنی بساط لپیٹ لو؟ میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ استاد کے ایک شاگرد نے کہا، جناب آخوند، یہ جماعت نشے میں چور ہے۔ وہ لوگ ہمارے نہی از منکر پر کوئی توجہ نہیں دیں گے اور ان پر اثر ہونے کا امکان موجود نہیں ہے۔ میرے وجود میں جیسے ٹھنڈک سی پڑ گئی اور میں نے گمان کر لیا کہ اب ذمہ داری ہمارے کاندھوں سے اٹھ گئی ہے۔ استاد نے اسبات میں سر ہلایا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں خود چلا جاتا ہوں۔ میرے دل پر ایک خوف طاری ہو گیا کہ اب کیا ہوگا۔ یہ بوڑھا ان جوانوں کے درمیان جا کر ان کی محفل الٹ دینا چاہتا ہے، نہیں معلوم وہ اس کا کیا حشر کریں گے۔ آخوند نے اپنا لباس مرتب کیا اور قہوہ خانے کی طرف چل پڑے۔ دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئے۔ سگار اور حقے کی بو قہوہ خانے سے باہر آئی۔ ان کے بعد ہم بھی ان کے پیچھے اندر داخل ہو گئے اور دیکھا کہ جوانوں کی تعداد ہمارے اندازے سے بڑھ کر ہے۔ آخوند اندر جا کر سیدھے ان کے سردار تک پہنچے، جو بدماشوں جیسا طاقتور آدمی دکھائی دیتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب آخوند اس سے کیا کہیں گے، کسی آیت کی تلاوت کریں گے، کوئی حدیث سنائیں گے۔ میں انہی اندیشوں میں غلطاں تھا کہ آخوند نے ان کے سردار سے کہا، السلام علیکم جناب، کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ میں گاؤں اور آپ ساز بجائیں؟ وہاں موجود گانے بجانے کا شور اچانک موت کے سکوت میں تبدیل ہو گیا۔ سردار کو ہنسی آ گئی۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ چند دینی طلباء ایک ایسے بوڑھے شخص کے ساتھ قہوہ خانے میں داخل ہوئے ہیں جن کے حلیے سے یہ واضح تھا کہ اس نے زندگی میں کبھی موسیقی کی آواز نہ سنی ہوگی۔ اس نے آخوند کا مذاق اڑانے کے انداز میں کہا، شیخ، کیا تم بھی ان کھلونوں سے کھیلنا جانتے ہو؟ ملا حسین قلی مسکرائے اور کہا، میں شعر سنا سکتا ہوں، کیا اجازت ہے کہ سناؤں؟ اس شخص نے اپنی گھنی داڑھی اور بڑی مونچھوں پر ہاتھ پھیرا اور پھر قہقہا لگا کر بولا، شیخ تم گاؤ اور ہم ساز بجائیں گے۔ اس پر سب نے مل کر قہقہا لگایا اور میری ہڈیوں کا گودا تک سلگنے لگا تھا۔ اگرچہ ہم بارہا استاد کے نفس کی تاثیر دیکھ چکے تھے، میں بھول نہیں سکتا وہ واقعہ کہ نجف میں عبد فرار نامی ایک بدماش ہوا کرتا تھا جس سے وہاں کے لوگ بہت پریشان تھے اور سبھی اس سے ڈرا کرتے تھے۔ ایک دن آخوند مولائے کائنات کے حرم میں بیٹھے ہوئے تھے کہ عبد فرار وہاں سے گزرا۔ رسم یہ تھی کہ اس کے خوف سے سب اس کا احترام کریں، لیکن ملا حسین قلی نے اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ عبد فرار نے یہ بے اعتنائی دیکھ لی اور واپس آیا۔ قرض خواہوں کے سے انداز میں بولا، شیخ تم نے میرا احترام کیوں نہیں کیا؟ کیا تم مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ میں نے اپنے ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا لیے تھے اور خود سے کہا تھا، یا خدا خیر کر، اب حشر برپا ہو جائے گا۔ آخوند نے اس کے جواب میں کہا، تم کون ہو کہ میں تمہارا احترام کروں؟ عبد فرار نے جارحانہ انداز میں غصے سے کہا، میں عبد فرار ہوں، میرا احترام کرنا ضروری ہے۔ آخوند نے سر جھکایا اور نہایت سکون سے کہا، عجیب ہے۔ کیا عجیب ہے؟ آخوند نے اپنی نافذ نگاہوں سے اسے دیکھا اور کہا، عجیب تمہارا نام ہے۔ تمہیں عبد فرار کیوں کہتے ہیں؟ کیا تم اللہ سے بھاگے ہوئے ہو یا رسول سے؟ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ ادھر آخوند نے یہ جملہ کہا اور ادھر عبد فرار کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ وہ خاموش ہو گیا، اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، شرم کا پسینہ اس کی پیشانی پر نمایاں تھا۔
اس ذرا سی نصیحت کا اثر یہ ہوا کہ اگلی ہی صبح اس کی وفات کی خبر آ گئی۔ اس کی بیوی نے بتایا کہ کل رات وہ ہمیشہ کے برعکس کہ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوتا تھا پہلے مجھے مارتا اور پیٹتا تھا، مگر کل رات جیسے کوئی معجزہ ہو گیا تھا۔ مہر و محبت کے در سے وارد ہوا، مجھ سے بہت زیادہ معافی مانگی اور میری دلجوئی کرنے لگا۔ اس کے بعد رات گئے تک صحن میں چہل قدمی کرتا رہا، روتا رہا اور یہ جملہ دہراتا رہا، کیا میں اللہ سے بھاگا ہوا ہوں یا میں رسول سے بھاگا ہوا ہوں؟ کیا میں اللہ سے بھاگا ہوا ہوں یا اس کے رسول سے بھاگا ہوا ہوں؟ یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ جائے نماز پر گر گیا، شدید گریہ کیا اور نماز پڑھ کر بے ہوش ہو گیا۔ صبح جب میں اس کے پاس گئی تو دیکھا کہ چہرے پر نور لیے جان دے چکا ہے۔ میں اور دوسرے شاگرد اس بات سے بے خبر تھے۔ صبح کے آغاز میں آخوند نے کہا، آج اولیاء خدا میں سے ایک کے گھر چلتے ہیں جن کا انتقال ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ ہمیں عبد فرار کے گھر لے گئے۔ یہ ملا حسین قلی ہمدانی کے قدسی نفس کا اثر تھا جو ہم بارہا دیکھ چکے تھے، لیکن اس بار صورتحال مختلف تھی۔ قہوہ خانے کے بیچ وہ بھی اتنے بدماش قسم کے لوگوں کے درمیان صفا پلٹ گیا تھا اور طے پایا تھا کہ عارف کامل گائیں اور عیاش ساز بجائیں۔ انہوں نے اپنا گلا صاف کیا اور ناقوسی ضرب آہنگ کے ساتھ قہوہ خانے کے دھوئیں میں یہ اشعار پڑھنا شروع کیے جو مولائے کائنات سے منسوب ہیں۔ لا الہ الا اللہ حقاً حقا صدقاً صدقا، سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں ہے، یہ میں حق و صداقت کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ یقیناً اس دنیا نے ہمیں فریب دیا اور ہمیں خود میں مشغول اور مدہوش کر دیا۔ اے دنیا کے فرزند، آرام سے آرام سے اپنے کاموں میں بہت دقت سے کام لو۔ اے دنیا کے فرزند، نیک کردار جمع کرو۔ دنیا صدی بصدی گزرتی جا رہی ہے، ہماری عمر کا کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جو ہماری بنیاد کو کمزور نہ کرے۔ ہم نے باقی رہنے والی سرائے کو ضائع کر دیا اور سرائے فانی کو اپنا وطن بنا لیا۔ ہم نہیں جانتے کہ کس چیز میں ہم نے کوتاہی کی، مگر جس دن ہماری موت آ پہنچے۔ انہوں نے مولائے کائنات سے منسوب یہ اشعار انہیں سنائے۔ جب ان کے اشعار ختم ہوئے تو قہوہ خانے میں ساز کی آواز رک چکی تھی اور جوانوں کے گریہ وزاری کی آوازوں سے قہوہ خانے کی چھت لرز رہی تھی۔ گویا توبہ نے ان کی جان کی راکھ سے سر نکالا اور انہیں زیر و زبر کر دیا۔ آخوند نے اپنی آسمانی نظر ہر ایک پر ڈالی اور پھر قہوہ خانے سے باہر نکل آئے۔ ان کے پیچھے ہم بھی باہر آ گئے، لیکن اب بھی جو آوازیں سنائی دے رہی تھیں وہ اپنی گزر جانے والی عمر پر گریہ وزاری اور آہ و بکا کی آوازیں تھیں، اور اس لیے بھی کہ ایک ولی خدا کے ہاتھوں جوانوں کی روح میں الہی حقائق نے اپنی جڑ پکڑ لی تھی اور وہ اس طرح سے منقلب ہو چکے تھے۔ یہ زمانے کی پرانی رسم ہے، آخر کار تقدیر کا پنجہ خورشید سے بہرہ مند غافلوں کو فراق کی تاریکی میں کھینچ لاتا ہے۔ اب آخوند کا حال دگرگوں ہو چکا تھا۔ ہم کربلا آئے ہوئے تھے، تمام شاگردوں کے چہروں پر غم سایہ فگن تھا۔ میں جو کہ سالہ سال ان کی خدمت میں مصروف رہا تھا، پریشان، غمگین اور اندر سے کسی خبر کا منتظر، اس کمرے کے بند دروازے کو دیکھ رہا تھا جس کے بستر پر وہ دراز تھے۔ ان کے دوستوں اور مریدوں کے حلقے میں، جن میں سے ہر ایک بعد میں اپنے دور کا چمکتا ستارہ بنا، محمد بہاری، سید سعید حبوبی، علی زاہد قمی، سید حسن صدر الدین عاملی، مرزا جواد ملکی تبریزی، مرزا محمد حسین نائینی، محمد محسن امین، ملا محمد کاظم خراسانی، جس سے بن پڑا وہ آ گیا تھا اور منتظر تھا۔ یہاں تک کہ آغا کا خادم دروازے سے باہر آیا اور اس نے کہا، شیخ محمد کہاں ہیں؟ آغا انہیں بلا رہے ہیں۔ شیخ محمد بہاری ہمدانی اس وقت 46 سال سے زیادہ کے نہیں تھے اور آخوند نے انہیں اپنے اصحاب کا حکیم مقرر کیا تھا۔ شیخ محمد کے آنے سے پہلے ہم مسلسل ملا حسین قلی کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور آخوند 100% ہمارے لیے تھے، لیکن جیسے ہی شیخ محمد بہاری نے آخوند سے آشنائی اور ارادت پیدا کی، گویا انہوں نے آخوند کو ہم سے چھین لیا تھا۔ یہ بات میں مذاق میں خود ان سے کہا کرتا اور وہ ہنس دیا کرتے تھے۔
شیخ محمد توحید اور اخلاق کی طاقت اور ان پر تسلط کا درخشاں ستارہ تھے، اور ہماری رفاقت و دوستی سال ہر سال جاری رہی۔ شیخ محمد ہمیشہ کسی چستی اور اطمینان کے ساتھ اپنی جگہ سے اٹھے اور اندر چلے گئے۔ سب نے اپنے سر جھکا رکھے تھے، بعض یاسین پڑھ رہے تھے اور بعض خاک شفا کی تسبیح ہاتھ میں لیے آخوند کی شفا کے لیے 70 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کر رہے تھے۔ جس کے بس میں جو بھی تھا وہ انجام دے رہا تھا۔ آخوند کی عمر 70 یا 71 برس ہوگی، لیکن ایک عمر مجاہدت و ریاضت اور سید علی شوشتری کی تعلیمات پر پائیداری سے عمل کرنے کے بعد ان میں دنیا کے اس خرابے میں رہ جانے کی کشش اور رمق باقی نہیں رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد آغا کا خادم آیا اور اس نے کہا آغا سید احمد کربلائی اور مرزا جواد کو طلب فرما رہے ہیں۔ مرزا جواد ملکی تبریزی سر جھکائے ہوئے فکر و توجہ میں غرق تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ خادم انہیں اور مجھے آواز دے رہا ہے تو مجھے اشارہ کیا کہ اٹھ کر ان کے ساتھ چلوں۔ میں نے اپنی ابا سمیٹی اور مرزا کے ساتھ ملا حسین قلی حمدانی کے کمرے میں داخل ہو گیا۔